معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا اختتام پذیر ہے، اور اس مہینے کی 28 تاریخ کو ایک عالم ربانی جن کو ہم امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے جانتے ہیں، جن کا مزار مبارک سرہند پنجاب میں واقع ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا تذکرہ اور آپ کی ذات اس لیے خاص ہے کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں اس دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا جب کفر و ارتداد، الحاد و بے دینی کا دورہ تھا۔ بات ہے اس وقت کی جب مغلیہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ اکبر اس خطے پر حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کے کچھ وزراء اور امراء نے جو اس کے قریبی ساتھی تھے اس کو اس بات پر ورغلایا کہ پچھلے دنوں میں ہر 1000 سال کے بعد ایک نبی آتے تھے اور نئی کتاب، نیا پیغام لے کر امت کی تبلیغ کے لیے وہ تشریف لاتے تھے، اور اس دین کو بھی 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ایسا کرنا چاہیے کہ اس دین میں کچھ تبدیلیاں لائی جائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہتا ہے۔ اور اس کو ایسا ورغلایا اور یہاں تک کہہ دیا، ایک کتاب لکھ کر لا کر دی جس کے بارے میں کہا گیا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے یہ کتاب لا کر دی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا ایھا البشر لا تذبح البقر، اے لوگو بڑے جانور کو ذبح مت کرو، وَإِن تذبح البقر فما واک سقر، اگر تم اس بڑے جانور کو ذبح کرو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں وہ لکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ والے جو یہ کتاب لا کر دیے تھے کوئی معمولی شخصیات میں سے وہ نہیں تھے۔ ایک کا نام ابو الفضل آتا ہے، دوسرے کا نام فیضی آتا ہے۔ یہ دونوں بڑے پائے کے عالم تھے، قرآن کی تفسیر انہوں نے کی تھی، اور تفسیر بھی کوئی عام تفسیر نہیں بلکہ بے نقط الفاظ میں تفسیر کی تھی۔ یعنی اگر آپ الف سے لے کر یا تک حروف تہجی پڑھیں گے تو کئی الفاظ ایسے ہیں جس کے اندر نقطہ آتا ہے۔ انہوں نے تفسیر کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جس پر نقطہ نہیں آتا، ان چھانٹ کر الفاظ کو بنا کر انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ تو ایسے پائے کہ لوگ اکبر بادشاہ کے قریب تھے، لیکن دنیا کی غرض، دنیا کی دولت کی خاطر انہوں نے اکبر کو ورغلایا، اور دین اسلام میں کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے نئے دین کی اکبر کے سامنے وجوہات بتائی کہ نیا دین لانا چاہیے۔ تو اکبر زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور یہ جو علماء کا طبقہ تھا وہ علماء کی باتوں میں وہ آ گیا، اور علماء سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو ابو الفضل اور فیضی جو اکبر کو بتاتے جاتے، وہ ان کی باتوں کو سن کر عمل کرتا جاتا، یہاں تک کہ اکبر نے یہ اعلان کر دیا اس کتاب کی بیس پر جو ان علماء نے اس کو دی تھی کہ مساجد کو ڈھا دیا جائے۔ بعض ایسے معاملات ہو گئے کہ مسجد میں اذان کی جگہ سیپ بجائی جانے لگی جو ہندو مذہب میں بجائی جاتی ہے، اور مسجد کے ممبروں پر مورتیوں کو رکھا دیا گیا، مدرسوں پر پابندی پر تعلیم لگا دی گئی، اور دیگر اسلامی شعائر کو مٹا دیا گیا، بڑے جانور کے ذبیحے پر پابندی لگا دی گئی، اور بہت سارے معاملات، شراب کو حلال کر دیا گیا، جو اسلام میں حرام چیزیں تھیں اس کو حلال، حلال کو حرام کر دیا گیا، سگی بہن سے نکاح کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اتنی بے حیائی اور ایسا ماحول اکبر نے پھیلا دیا کہ جس کو بیان کرنا اپنے زبان سے اور دل کی کیفیت کو بیان کرنا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ایسے معاملات اکبر کے دور میں ہو چکے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو وجود بخشا، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اس دور میں انہوں نے، اور اس دور کا ایسا معاملہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ کے خلاف آواز اٹھاتا تو کئی سالوں تک اس کو قید کر دیا جاتا یا اس کو مار دیا جاتا، اور اس کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا جاتا۔ بعض ایسے علماء کرام کو بھی اس نے نشانہ بنایا جو اکبر کے خلاف انگلیاں اٹھا رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے، ان کو بھی مارا، ان کے خاندان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ ایسا معاملہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ اس وقت کیا کرتا تھا۔ تو یہ جو حکومت کا پاور ہوتا ہے، یہ اگر کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں،
میں جو کروں وہ صحیح ہے۔ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہت دی، 500 سال اس کی عمر گزری، لیکن 450 سال تک نہ اس کو بخار آیا، نہ زکام ہوئی، نہ سر میں درد ہوا۔ تو فرعون اس نوعیت میں آنے کے بعد یہ سوچنے لگا کہ نہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے، تو یہ سوچ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو یہ حکومت اور منصب کا جو پاور ہوتا ہے انسان کو پاگل کر دیتا ہے، دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ اکبر کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، لیکن اکبر کے ساتھ جو ہوا اس میں زیادہ تر کردار ان علماء سو کا تھا جو جھوٹے علماء تھے، جو دنیا کی خاطر اپنے علم کو بیچا کرتے تھے، جو اپنے علم سے دنیا کی منفعت کو چاہا کرتے تھے۔ ہم یہ واقعات، میں جب بچپن میں ہمارے پاس 60 سال سے پچھلے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ہر سفر کی آخری جمعہ کو ہمارے والد محترم اور چاچا کی طرف سے یہ جلسہ ہوتا ہے مسجد چوک میں، آج بھی وہ بعد نماز جمعہ جلسہ مقرر ہے، تو 60 سال سے جلسہ ہو رہا ہے۔ ہم بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں وہ جلسے میں جا رہا ہوں، تو ہم بچپن میں یہ واقعہ سنتے تھے کہ ابو الفضل اور فیضی ایسے جو اتنے بڑے پائے کے عالم ہیں اور انہوں نے بادشاہ کو ایسا ورغلایا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر جب ہم نے شعور پایا، پڑھنے لگے، کتابوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا ان کی جہالت ایسی پرلے درجے کی، اعلیٰ درجے کے جاہل، اور خود کو عالم بتایا کرتے تھے اور علم تھا بھی ان کے پاس، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن آج ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا نشہ، حکومت کا دباؤ کیسا ہوتا ہے۔ کل ہی کی نیوز ہے، ایک اپنے آپ کو امام تنظیم کا صدر کہنے والا ایک دوسرے مذہب کے بڑے پیشوا کو کہتا ہے کہ راشٹر پتا ہے، ہم دونوں کا خون ایک ہے، ڈی این اے ایک ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اور گزشتہ 1.5 سال پہلے کچھ نیوز آئی تھی کہ کسی ایک عالم دین نے بابری مسجد کا 5,000 کروڑ میں سودا کیا۔ تو یہ حکومت کا دباؤ اور دنیا کی منفعت کیسی ہوتی ہے، اور جو 1,500 کروڑ، وہ 5,000 کروڑ میں جو سودا کرنے والا تھا عالم دین، ایسا عالم دین ہے، عربی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عرب بات کر رہا ہے، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اس کے پاس ہے۔ آپ اس کے لٹریچرز وغیرہ عربی میں بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ عجم کا شخص ہے، یہ ہندوستان کا نہیں ہے، بلکہ اس کی زبان عربی زبان ہے۔ ایسا پڑھنے والا بابری مسجد کا سودا کرتا ہوا پکڑا گیا۔ تو یہ دنیا کی لالچ، منفعت جو ہوتی ہے انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ تو یہ جب ہم پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا نشہ، پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ کچھ بھی کروا سکتی ہے، اور پاور کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں اچھے اچھے لوگ اس منزل سے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اس وقت اکبر کے دربار میں بھی یہی چل رہا تھا، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان، جن کے بارے میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک ایسا شخص آئے گا جو بندوں کو خالق حقیقی سے ملائے گا، اور اس کی شفاعت سے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی ہزاروں لوگوں کو ان کی شفاعت پر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث کا مصداق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو بتایا گیا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اکبر کے سامنے اپنے قلم سے اور اپنے مکتوبات کے ذریعے آپ نے آواز اٹھائی، اور بادشاہ کے جو قریب کے لوگ تھے ان کو آپ نے تبلیغ کرنا شروع کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ غلط ہے، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تم بادشاہ کو سمجھاؤ، اپنے علم کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچاؤ۔ لیکن بادشاہ کے دربار کا ایسا حال تھا کہ اگر وہاں پر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جاتا تو اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا یا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ تو بہت سارے ایسے تھے جو بولنا تو چاہتے تھے لیکن جان بچانے کی خاطر خاموشی کو اختیار کیے ہوئے تھے، یہ بادشاہ کے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی تبلیغ شروع کی، بہت سے لوگوں کو بتایا کہ یہ دین جو دین الہی کے نام پر لایا گیا ہے، یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے بلکہ شیطان کا دین ہے، یہ شیطان کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے دربار کا اس وقت یہ عالم تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں آتا اس کو سجدہ کرنا پڑتا، سجدے تعظیمی کو انہوں نے حلال کر دیا تھا، اور دیگر جو بدعات تھی، خرافات تھی، ساری کی ساری محل سے ہونے لگی۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو بادشاہ، جو حاکم ہوتا ہے، جس طرح کا طرز اپناتا ہے رعایا میں اسی طرح کے ماحول پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ کے دربار سے جو پیغام جا رہا تھا لوگوں تک بھی، وہ لوگ اس کو عام بات سمجھ رہے تھے، بادشاہ کے دربار میں آنا، اس کو سجدہ کرنا اور یہ دیگر حرام کاموں کو حلال سمجھ کر کرنا،
یہ سب چیزیں وہ لوگ اچھی سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت امام ربانی نے بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہے۔ جب حضرت امام ربانی علیہ رحمۃ الرضوان کا کام بڑھنے لگا تو بادشاہ نے حضرت امام ربانی کو قید میں ڈال دیا۔ جب آپ قید میں گئے تو روایت میں آتا ہے کہ قید میں 7 سال یا 3 سال آپ کو گوالیار کے قلعے میں محصور رکھا گیا، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنے مشن کو جیل میں بھی چلاتے رہے۔ جب آپ کو جیل سے رہا کرنے کا آرڈر آیا، اور وہ آرڈر بھی اس طرح نہیں آیا کہ بادشاہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا یا آپ کی سزا مکمل ہو گئی، بلکہ جب بادشاہ کی بیوی کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بتایا کہ ہمارا ایک غلام، ہمارا ایک بیٹا تمہارے پاس جیل میں قید ہے، جس کی وجہ سے تمہیں خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہو بھی یہی رہا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بادشاہ اکبر یا جہانگیر اکبر کا بیٹا تخت پر بیٹھنا چاہتا تو کوئی غیب سے آتا اور تخت سے اٹھا کر اس کو نیچے پٹک دیتا۔ یہ اس کی بارہا بے عزتی ہونے لگی تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت امام ربانی کو قید میں رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام ربانی کو قید سے چھوڑنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ تو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اب ہماری کچھ شرائط ہے، اب ہم باہر آئیں گے تو ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہم جیل سے باہر نہیں آئیں گے، جیل ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنی شرائط کو لکھ کر دے۔ تو حضرت امام ربانی نے کہا کہ جو دین میں بدعات اور خرافات کو پیدا کیے گئے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ بادشاہ پہلے اپنے محل کے سامنے کی مسجد کی صفائی کرے، اس میں اذان کہے، اس میں نماز پڑھائے، اور مسجد کے باہر اپنے ہاتھ سے بڑے جانور کو ذبح کرے، جتنی چیزوں کو روکا گیا تھا ان کو پھر سے بحال کرے، یہ ساری چیزیں کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بڑی شرط یہ رکھی کہ جیل میں جتنے قیدی ہیں، آئے تو قیدی بن کر تھے، جب آئے تو چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، قتل کر کے آئے تھے، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی صحبت نے وہ اثر کیا، ان کی تبلیغ نے وہ اثر کیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی صحبت میں رہ کر وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ جیل میں 5 وقت کی نمازیں ہونے لگی، تہجد گزار وہ بن گئے۔ تو حضرت امام ربانی نے یہ شرط رکھی کہ ہم اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے خلفاء کی ایک جماعت ہے، ان سب کو ہم ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے اس تجویز کو مانا، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے مقرب بندے جیل میں بن کر رہ گئے تھے ان کو بھی حضرت امام ربانی ساتھ لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ بہرحال جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کا جو عظیم کارنامہ ہے، دین اسلام کو بچانا، دین اسلام کی بقا کرنا، اگر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان اس دور میں نہیں اٹھتے تو آج ہم اس مسجد میں بیٹھ کر آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ کی کیا منشا تھا کہ حضرت امام ربانی کو بھیج کر اس نے دین کو بچا لیا، ورنہ ہم کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، اس کی کوئی خبر نہ ہوتی، کیونکہ ایسا ماحول اس وقت اکبر کے دربار سے نکل چکا تھا اور لوگوں کے درمیان پھیل گیا تھا۔ اس کے اثرات آج تک بھی باقی ہے۔ جو توہم پرستی ہے، جو بدعات و خرافات ہے، اکثر بدعات کی جڑ اکبر کے دربار تک جاتی ہے۔ 13 تیزی کا یہ جو مہینے میں نام لیا جاتا ہے، 13 صفر، یہ بھی اس کی ابتدا بھی اکبر کی بیوی کی طرف سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ یہ معاملات کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال جو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو اکبر کے دربار تک پہنچتی ہے، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام ربانی کے اکبر بادشاہ تو مر گیا، جہانگیر آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور پھر سے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کے سامنے اس نے پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ رہے اور میری رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت امام ربانی نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا۔ جہاں جہاں بادشاہ جاتا حضرت امام ربانی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ حضرت امام ربانی اس کے ساتھ چلتے تو اپنی ذات اور اپنی منفعت کے لیے نہیں کہ بادشاہ کے ساتھ رہوں گا تو نام ہوگا، اچھا کھانا پینا ملے گا، نہیں، ان کی منشا یہ تھا کہ جہاں جہاں تک بادشاہ کے ذریعے برائی گئی ہے میں ساتھ ساتھ جا کر وہاں سے اس برائی کو ختم کروں۔ تو حضرت امام ربانی اس کے ساتھ ساتھ جاتے گئے اور بہت سے شہروں میں پھر کر اس بدعات کا، برائیوں کا حضرت امام ربانی نے سد باب کیا، خاتمہ کیا۔ تو آج بھی دور میں ضرورت ہے کہ سچ بولا جائے، بدعات کو مٹایا جائے، دین کو عام کیا جائے۔ آج اسلام کی یہی ضرورت ہے۔ اور پچھلے جمعہ جو ہم نے خطاب کیا تھا شیطان کے دوست کون، شیطان کے کیا وار ہوتے ہیں، کس طرح شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ حضرات نے کیا کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ 2 بڑے اہم طریقے جس کو بتا کر میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ لوں گا۔ ایک تو ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ موت کی یاد جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ گناہ کے کام کی طرف نہیں جاتا۔
اب آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کی موت آنے والی ہے تو یقین جانے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ مسجد سے اٹھنا پسند نہیں کریں گے. یہی مسجد میں موت آ جائے تو بہتر ہے، بلکہ آپ مسجد میں اپنا بوریا بستر لگا کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. تو یہی ہماری زندگی کا حال ہے. اگلے لمحے کا بھی ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو ہر انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھے گا تو گناہوں سے بچتا رہے گا، حلال حرام میں تمیز کرے گا، اور گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے وہ اس کو پہچانے گا، کام کرنے سے پہلے سوچے گا. ایک تو ہے موت کی یاد، دوسرا ہے علم دین حاصل کرے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ. نہیں بن سکتے دونوں بھی، او محبن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا او متبعان، یا ان کی اتباع کرنے والے بن جاؤ. ان کو دیکھو، ان سے پوچھتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کر کے اپنی زندگی گزارو. ولا تکن للخامس، 5ویں نہیں بننا. اگر عالم نہیں بنے، طالب علم نہیں بنے، ان سے محبت کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے نہیں بنے تو 5ویں نہیں بننا. 5ویں کیا ہے؟ ان چاروں کو چھوڑ کر 5واں بنو گے، حبیب پاک فرماتے فتح لک. اگر تم 5ویں بنو گے، 5ویں کیٹیگری میں جاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو کوشش کرے کہ علم دین حاصل کرے. انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ پہچان سکے گا، کیا شیطان کی چال ہے، کیا شیطان کا راستہ ہے، کیا اللہ کا راستہ ہے، اس کو علم ہوگا. عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ 70 عابد ہو جائیں ایک جگہ اور ایک عالم ایک جگہ ہو جائے تو عالم سب سے زیادہ افضل ہے ان 70 سے. کیوں؟ عبادت کرنے والے اپنی جگہ ہے، رات دن وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن علم کا مقام الگ ہے. کیوں علم کا مقام الگ ہے؟ بہت ساری روایتیں ہیں جو شیطان کے وار سے عابد کو نہیں بچا سکی لیکن عالم کو بچا لی. ایک واقعہ سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں. ایک مرتبہ شیطان جو تھا اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پوچھا کہ آج تم نے کیا کیا کارستانی کی. تو ایک چھوٹا شیطان اٹھ کر کھڑا ہوا کہ میرے محلے میں جہاں پر میری ڈیوٹی ہے وہاں پر 2 اشخاص رہتے ہیں، ایک بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار ہے، دوسرا ایک عالم ہے. یہ دونوں میرے بہکاوے میں نہیں آتے، باقی پورا محلہ میری اتباع کرتا ہے. تو شیطان نے کہا، بڑے شیطان نے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ آیا، آ کر پہلے عابد کے پاس آیا، آ کر کہا، انسانی شکل میں آیا، ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر اس سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ تو عابد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بتائیے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں اس کا جواب دوں گا. تو اس نے انڈا ہاتھ میں لیا، انڈا لے کر کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے انڈے میں یہ دنیا کو، آسمان کو، جتنی چیزیں اس کے اندر ہے، کیا اس چھوٹے انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے کیا؟ تو وہ عابد کہنے لگا، ارے کہتے دیوانے باتیں کر رہے ہیں، یہ انڈا اتنا چھوٹا، اس کے اندر پوری دنیا کیسے آئے گی؟ ہماری ایک انگلی نہیں جا سکتی تو دنیا کہاں سے آ سکتی؟ یہ بولا. اب وہ وہاں سے چلا گیا. چھوٹا شیطان دیکھنے لگا تو وہ بڑا شیطان چھوٹے شیطان کو کہنے لگا کہ میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک میں ڈال دیا. اب وہی عالم کے راستے میں آیا، آ کر عالم سے بھی یہی سوال کیا اور جواب طلب کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انڈے میں کیا ساری دنیا کو، کائنات کو سمو سکتا ہے کیا؟ تو وہ عالم کہنے لگا کہ کیوں نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے، جو اس انڈے کو مرغی سے لانے میں قدرت رکھتا ہے اور اس انڈے سے مرغی بنانے میں قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اس انڈے کے اندر سمو دے تو اس کی قدرت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یقیناً وہ کر سکتا ہے. تو شیطان یہاں سے دھتکارا گیا. تو عابد کے پاس علم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بارے میں شک میں پڑ گیا. عالم کے پاس علم تھا، وہ شیطان کے اس مکر کو، اس چال کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یقیناً اللہ کر سکتا ہے اگر اللہ کرنے پر چاہے. اور اس نے یہ آیت فرمائی، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی شے کے کرنے کا، کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق ہے. تو اپنے آپ کو علم والا بنائے. ایسا نہیں کہ عالم بن جائے، ساری کتابیں پڑھ لے، نہیں، اتنا علم رکھے کہ آپ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پہچان سکے. اپنے روزمرہ کے احوال کو آپ صحیح سے، اپنی عبادتوں کو، اپنے جینے کے سلیقے کو اسلامی طور کے طریقے کے مطابق آپ ڈھال سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی زندگی کا بھی یہی پیغام رہا ہے. حضرت امام ربانی کے دور میں لوگ شریعت کو، طریقت کو الگ سمجھ رہے تھے. لوگوں نے دل کی نماز، دل کا روزہ بنا لیا تھا. حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ شریعت طریقت سے الگ نہیں ہے. شریعت ہے تو طریقت ہے.
طریقت الگ شریعت نہیں ہے. شریعت آئے گی، نماز روزہ ذکر اذکار آئے گا تب طریقت میں آپ ماہر مانے جائیں گے. جب تک آپ شریعت پر گامزن نہیں ہوں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے، طریقت کی سیڑھی آپ نہیں چڑھ سکتے. اور شریعت میں جانے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت حضرت امام ربانی نے بتائی. پہلا ہے علم، دوسرا ہے عمل، تیسرا ہے اخلاص. جب تک یہ 3 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ شریعت پر بھی مکمل طور سے نہیں آ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرے، علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرے اور پختہ طور پر یہ ارادہ کرے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرے. تو ہم شریعت کی سیڑھی چڑھیں گے، اور جب شریعت پر ہم مکمل طور پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے درجات ولایت کو کھولے گا اور اللہ آگے کے مقامات ہم کو دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. 2 اعلانات ہے، سماعت فرما لے. ایک